السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم میں یہ پڑھا تھا، حج پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اور میں بھی جب یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ ہمیں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ ہم نے کچھ اسکالرس کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی تھی نا، تو چلے انشاءاللہ میں ویڈیو سرچ کروں گی اور وہ بھی ہم سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فی الحال آج پھر ہم نے پڑھا تھا آخری فوجی مہم، جو کہ رومن امپائر کا جو مسئلہ تھا نا، کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اسلام اتنا پھیل ہے، تو جو بھی رومن امپائر کے انڈر جو لوگ تھے ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کی جان کی خیر نہیں رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا رومن امپائر کی طرف۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس کے سپہ سالار مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہاں پہ لشکر جائے، اور وہاں پہ جو خوف و ہراس کی فضا پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی جو بھی اسلام قبول کرے گا تو اس کے ساتھ یہ لوگ بہت برا حال کرتے تھے اس کا نا سب، تو اس لیے جو ہے وہ سب کیفیت ختم کرنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو خوفزدہ کرنا تھا بیسیکلی رومیوں کو۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جب ان کو سپہ سالار بنایا حضرت اسامہ بن زید کو، تو لوگوں نے ذرا نکتہ چینی کی تھی، کیونکہ وہ بہت کم عمر کے تھے، کہیں پہ میں نے سنا ہے کہ 17 سال کے تھے میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ، لیکن پھر دیر سویر جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور وہ لشکر روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن مدینہ سے بس بالکل ہی 3 میل ہی دور، تھوڑا سا ہی دور پہنچا تھا کہ ان کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق خبریں ملنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہ وہاں پر ٹھہر گیا تھا اور مزید آگے نہیں بڑھا تھا۔ اور پھر یہ لشکر اپنی مہم پہ نکلا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ رفیق اعلیٰ کی جانب، کیا ہوا اس ہیڈنگ کا مطلب کیا ہوا؟ رفیق اعلیٰ کی جانب یعنی آخری ساتھی اللہ کی طرف اللہ جاتے، اللہ کی طرف، موت اللہ کا کی طرف۔ وقت ہو گیا نا۔ اچھا، اللہ کو کہتے ہیں رفیق اعلیٰ ایسے؟ ہاں نا، اچھا، اوکے اوکے، مطلب بیسٹ ساتھی، اس کا اس بیسٹ طرح ساتھی ترجمہ؟ ہاں نا، رفیق اول سب سے ہاں بڑا ساتھی۔ اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے، جزاک اللہ۔ الوداعی آثار، جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سن 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ پیراگراف میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ایک سیکنڈ سب پلیز میوٹ کر لیے گا ایک سیکنڈ۔ اچھا، تو اب جو ہے جب دعوت دین مکمل ہو گئی تھی نا، تو اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کہنے والے ہیں دنیا کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں پوائنٹس آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ 20 دن انہوں نے اعتکاف کیا تھا، بجائے اس کے کہ جو نارملی 10 ڈیز ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس کو کوئی اگر ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے اس بات کو کہ 20 دن اعتکاف؟ اس سال انہوں نے 20 ڈیز کا اعتکاف کیا تھا مسجد میں، ورنہ ہر سال 10 دن کرتے تھے۔ اچھا، ایک یہ بات الگ ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ اچھا، یہ چیز مجھے ہر دفعہ ایک ہوتا ہے کہ میں اس پہ ریسرچ کروں، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ہاں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دور کا؟ پورا قرآن جو ہے نا اس کو ریوائز جیسے کرتے ہیں نا، دور اس کو کہتے ہیں
پوری شروع سے لے کے آخر تک. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن آگے پیچھے نازل ہوا، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کو الف لام میم سے لے کے آخری سورہ ناس تک یہ دور کروایا ہے حضرت وہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز از، جیسے ہے سورہ، جو سورہ جس جگہ جہاں رکھی گئی ہے نا، یہ پہلے ہی سے کروا دیا گیا تھا. لوگوں کو یہ ہوتا ہے شک نا کہ فلاں سورہ مدینے میں نازل ہوئی، فلاں مکہ میں ہوئی، فلاں یہ ہوئی، لیکن اس کا وہ سلسلہ کیسے ایسے کیوں لکھا ہوا ہے جبکہ نازل ڈفرینٹ وقت پہ ہوئی. سمجھ آئی بات؟ تو تو یہ دور اسی جو ہے، سیکوینس میں کرایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں نے تو سورہ یہ دور فاتحہ جو سے نا، الف لام میم تو نہیں نا، سورہ فاتحہ سے ہی کرایا ہوگا نا پھر پورا. وہی سورہ فاتحہ سے، رائٹ، سورہ فاتحہ سے، جیسے یعنی لوح محفوظ میں قرآن کو جس شکل میں کتاب کی شکل میں کر کے رکھا ہوا ہے، اس شکل میں تو دنیا میں نہیں اترا ہے نا. دنیا میں تو بیچ بیچ سے آیتیں اتاری گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وقت کے لحاظ سے ڈفرینٹ اوقات پہ اتری ہیں. لیکن اس کا جو اصل ہے شروع اور آخر تک جو سورے کا کیا پیٹرن جو کہا جائے گا جو لکھا ہوا ہے نا، تو یہ اسی طرح سے دور کروایا. پہلے ہمیشہ ایک ایک دور ہر سال کرواتے تھے، لیکن اس سال رمضان میں دو دفعہ یہ دور کروایا حضرت جبرائیل علیہ السلام. اوکے صحیح، جزاک اللہ. نزولی تو ترتیب کے اس میں حساب سے شک نہیں نزولی ہونا ترتیب چاہیے. کیا کہہ رہی ہیں سرما؟ میں نے کہا نزولی اس ترتیب جو ہوتی ہے نا، نزولی ترتیب جس حساب سے نازل ہوا ہے قرآن، تو اس ترتیب کو کہتے ہیں نا کہ نزولی ترتیب کے حساب سے دور کروایا، یعنی کہ جو بھی کمپلیٹ دور کروایا جو انہوں نے کروایا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کو ایٹ لیسٹ آپ کو سال میں 2 دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. کہ جو لوگ بالکل نہیں پڑھتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور کریں کہ 2 دفعہ قرآن کا دور تو ضرور ہی کریں نہیں، نا. نزول وحی کے حساب سے نہیں دور کروایا. نزول وحی ڈفرینٹ ہے، اور یہ جو ہے دور یہ ڈفرینٹ ہے. ہاں نہیں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ہاں سمجھے آپ؟ سسٹر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اقرا بسمی سے دور کروایا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے نا، اس ہاں ترتیب سے ٹھیک ہے ہاں آپ کہہ رہی ہیں. اس ترتیب سے نہیں، اس اچھا ترتیب سے دور نہیں ہوا ہے، یہی بات بتا رہی ہوں ہاں، میں جیسے کہ ہمارے پاس ہے قرآن دور، نا، اسی طرح سے ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا. ہاں 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 صحیح. یہ کیونکہ اگر نزول وحی کے حساب سے کریں گے تو پھر ہر شخص پھر وہ الگ الگ ہوگا نا. وہ سورہ تو اس طرح نہیں ہوگی نا. کتابت جو ہے جس شکل میں کتابت ہے، لوگ کہتے ہیں نا حضرت عثمان نے کروائی یہ کتابت، تو انہوں نے نہیں کروائی تھی، بلکہ یہ دور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا اس حساب سے یہ دور کروایا تھا، اور حفاظ نے اسی شکل میں اس کو یاد کیا ہوا تھا. تو جب دوبارہ کتابت ہوئی ہے، لکھا گیا ہے، تو تمام نسخے الگ الگ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے منگوا کے حضرت عثمان نے اس کو نوٹ کیا اکارڈنگ ٹو دس، وہی ہے جو کہ لوگوں کو یاد کروائی گئی تھی حضرت جبرائیل کے طریقے پہ، جیسا کہ لوح محفوظ میں ہے اس طریقے پہ یاد کروایا گیا. پھر دوبارہ کتابت جب ہوئی ہے تو اسی پیٹرن پہ ہوئی ہے جو آج تک موجود ہے. جی میں بول واضح ہوئی؟ واضح ہوئی؟ نہیں واضح ہوئی تو میں پھر سے بتاؤں. جی ایک منٹ پہلے باقی لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ دیں پھر دیکھتے ہیں. جی سسٹر عائشہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سسٹر کشور نے بالکل صحیح کہا، وہ بات ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب یہ فتنے اٹھے تھے نا کہ نبوت کے بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے تھے، اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دور میں انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. اس ٹائم میں بھی بہت زیادہ حفاظ جو تھے وہ ان کی شہادت ہوئی تھی. تو حضرت عمر کو تھوڑا سا خدشہ ہوا تھا کہ یہ اتنے زیادہ حفاظ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کا تھوڑا سا ایسے ہم لاس کٹ جائیں. تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے یہ بات کی تھی. تو پھر انہوں نے بھی دوبارہ وہ سارے نسخے جو جہاں ڈفرنٹ جیسے ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ تھا، ڈفرنٹ شیپس میں تھا، اس کو سارا کلیکٹ کمبائن کیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے ہی ان کا جو پاس جو کاپی تھی، پھر انہوں نے ڈفرنٹ جگہوں پہ بھی وہ بھیجے تھے. پھر یہ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق والا تھا وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا. انہوں نے بالکل. اپنی بیٹی کو دیا تھا اور بولا تھا اس کو کچھ بھی ہو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. پھر جب حضرت عثمان نے کیا تھا
तो किताबी शक्ल दी, तो उन्होंने हजरत हफ्सा से भी मंगवा के फिर उन्होंने करवाया, और फिर वो डिफरेंट जगहों पे भेजा कि एक ही किरत के साथ पढ़ा जाए ना। सही सही, अच्छा जी, अच्छा, इस तरह से। बिल्कुल। हजरत आयशा, वो उनका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले ये काम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पे जमा कुरान किया। तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम वो काम कैसे करें जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में नहीं किया था, तो हाँ ये फिर बिल्कुल। बिदअत ना हो जाए। तो उनको बहुत शक था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ये पहले उनको ये शक था, लेकिन जब हुफ़ाज़ का इतनी डेथ इतने ज़्यादा शहीद हो गए, शोहदा हो गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत ज़्यादा उस बात पे राग़िब किया, इस बात पे कि इस तरह तो हमसे मिस हो जाएगा। वैसे तो लोगों के सीनों में अभी महफ़ूज़ है, अभी इतने हुफ़ाज़ ज़िंदा हैं कि हम इसको जैसे-जैसे आया है, हड्डियों से, पेपर से, लेदर से, सबको करके जमा करके हम उसी तरतीब में करके रख देते हैं, जिस तरतीब में ये दौर हुआ है। तो इस दौर को करवाया गया है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया, हम इस दौर पे करके रख देते हैं। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पे ये सारा जमा कुरान का असल काम उन्होंने कर दिया था। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बात की बात है। उस्मान को तो सिर्फ़ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सारे नुस्खे जला के और फिर एक ही किताबत करके और सारे एम्बेसडर को हर कंट्री में उन्होंने दिया था कि अब इसके अलावा कोई और तरीके पे नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि लोग बहुत सारी गलत आयात पढ़ रहे थे, मिस कर रहे थे। तो इसलिए वो बाद में इसलिए रस्म उस्मानी और ये मशहूर किया है, क्योंकि उन्होंने एक रस्म के ऊपर लिखवाया था कुरान को, वरना तो हज़रत वही जमा किया था उन्होंने, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर फारूक के कहने पे, उसके बाद वही हज़रत उमर फारूक के पास आई, फिर उन्हीं की बेटी के पास हफ्सा भी थी और वो ज़ाहिर उम्महातुल मोमिनीन भी थी, उनके पास सेफ वो रखा था, फिर उसी को मंगवा के हज़रत उस्मान ने उसकी कॉपीज़ बनाई। सही सही, बिल्कुल सही कह रही हैं फरीन, ये बयानुल कुरान जो है ना डॉक्टर सारे अहमद की, बिल्कुल सही किशोर आंटी ने कहा है, बिल्कुल ये बहुत अच्छी डिटेल में बयानुल कुरान के स्टार्ट में ही सारी चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल तरतीब से ना। ओके ओके ओके, सही सही, तो अगर कोई पढ़ना चाहे ना तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको वहां भी मिल जाएंगी। ठीक है। सिस्टर फरहीन, ये जैसे ये दौरा कुरान का आया है, इसी तरह ये रमजान में भी लोग करते हैं ना कि रमजान आ गया, कुरान पाक स्टार्ट करें नए सिरे से और इसी में कंप्लीट करें। ये वहां से ही बात ली गई हुई है। तो और वैसे भी दूसरे बहुत सारे उलमा वगैरह भी दौरा कुरान कराते हैं। तो दूसरी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ आया ना कि 20 दिन का इत्तिकाफ किया और 2 दफा कुरान का दौर किया, मे बी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ईच ईयर जिब्राइल अलैहिस्सलाम करवाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का इत्तिकाफ करते थे। अभी ये आखिरी जी। साल है, इसके बाद 11वीं हिजरी स्टार्ट हुई है, रबीउल अव्वल तक जाते हैं। मे बी उस ईयर का भी थोड़ा सा इसको साथ किया कि वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिजरी तक पहुंचे हैं, लेकिन वो रमजान तक नहीं पहुंचे। मे बी ये उसी का ही थोड़ा अच्छा, दस समझ गई माइनस, मैं। आई डोंट मतलब नो। उस साल नहीं आया था ना रमजान, जिस साल उनका नहीं आया इंतकाल था, हुआ था। लेकिन शायद उस साल के लिए करवाया हो। ओके ओके ओके, सही में भी ठीक है। और किसी के नहीं, जहन में कोई बात आ सिस्टर आयशा, ये जी जो है ना, जो 10 दिन में दौरा कुरान का था ना, पहले चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का एतिकाफ करते थे, तो उस 10 दिन के अंदर वो पूरे दौरे कुरान एक दफा पूरा जी कंप्लीट उनको रिवाइज करवाया गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने इंतकाल से पहले 20 दिन का एतिकाफ किया, तो वो 10-10 दिन करके 2 दफा उनको वही चीज और पक्की करवाई गई कि अब ये बिल्कुल ही फाइनल है और जाने का वक्त भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसलिए उसको 2 टाइम्स रिवाइज किया गया सही उसी है। वक्त पे। ये तो मेंशन हाँ, नहीं हुआ उसी वैसे कि एतकाफ वाले दिनों में ही कराते थे, सिर्फ ये मेंशन हुआ है ना कि ए, रमजान के ए, दिनों में कराते थे हाँ नहीं, एतकाफ। रमजान का वो एतिकाफ जो मस्जिद में किया है, इसको आप कहीं ढूंढना हो तो देख लीजिए इंटरनेट चलो पे देख लेंगे। जाके। वो ठीक है। हाँ, हाँ, उसके इसके अंदर रीजन दूंगी, मुझे हाँ, लग इसको रहा है कि साल रिवाइज। असल मेंशन है, में ये तो साल मेंशन है ना यहाँ पे, तो रमजान में ही 2 दफा दौर हुआ है दौरा कुरान।
رمضان میں لکھا ہے, ہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے. پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اس سال, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں سٹوما, اس سال لکھا ہے, اس رمضان نہیں لکھا, اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا, جبکہ ہر لیکن سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے. رمضان کی مطلب تھا نہیں I think. اس جی دیکھیں میں ریڈ کرتی ہوں, 1 منٹ رکیے. دیکھ دیکھیں یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا, آپ اس میں کہہ چیک رہے ہیں کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا, یہ لکھا ہے, جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر لکھا ہے پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا, ہو سکتا جبکہ ہے ہر سال. ہو سکتا ہے اس سال کے رمضان نہیں لکھا ہو, لیکن آپ اس کو چیک کیجئے, کہیں اور بھی ٹھیک ہے چیک کر ٹھیک ہے, اس لیجئے. کو دیکھ لیں گے. ہاں ایز فار ایز آئی نو وہ رمضان ہی میں یہ ہوا تھا ریوائز. چلیے اس کو دیکھ لیں گے, لیکن اتنا مجھے لگ رہا ہے اس کو اتنا زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں. اچھا میں جو ہے نا اس نہیں میں نہیں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. ضرورت اچھا ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن کا دور ہو رہا ہے, کیونکہ ہوں اکثر لوگ جو دور رمضان میں کرتے ہیں نا, شاید یہ چیز دماغ میں ہوتی ہے, اس لیے 1 2 3 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں نا لوگ, تو اس کو اچھا میں دیکھنا اور چاہیے. بہت بعض لوگ بہت جلدی بھی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے 2 قرآن تو ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے, 2 قرآن تو ہم لوگ ضرور میں پڑھیں. یہی ہاں سوچی سسٹر ہما, مجھے ابھی یہی جو نمبر آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا ہمیں کہ انڈرسٹینڈ بھی ہونی چاہیے نا, کہ مطلب یہی ہونا چاہیے کہ سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے. نمبر سسٹر عائشہ, میں آپ لوگ جو بات کر ابھی سسٹر ما کہی تھی نا 2 دفعہ تو بندہ قرآن ختم, اگر میں نے یہ سوچا نا کہ میں بھی 2 دفعہ, تو آپ یقین کریں میری ساری تجوید وغیرہ سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا. میں اس طرح پڑھوں گی, میں پڑھ ہی نہیں نہیں سکتی. سال میں تو میں, بہت مہینے میں تو نہیں, سال میں فرین, سال میں, نہیں مہینے میں تو سال, کب. ایون سال میں سسٹر ما جس طرح بسمہ ہمیں تجوید پڑھا رہی ہے نا, اگر میں اس طرح پڑھوں میں نہیں ختم کر سکتی اس طرح سے نا, تو مجھے لگتا نہیں, کیونکہ پھر وہ میں اسپیڈ پکڑ رہی ہوں گی کہ یار نہیں ہوا نہیں ہوا, ٹینشن ہوتی رہے گی, اور میں سب زبر زیر پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی. تو اس لیے میں کبھی بھی ہمیشہ مجھے ہوتا ہے میں سکون سے پڑھوں, اور دیکھا نا وہ قرآن جلدی ختم کرنے کا پتہ نہیں, میرے ذہن میں بات آتی نہیں کہ یہ کدھر سے ثابت ہے کہ ہم پورا ختم کریں. اور وہ اب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کسی کا 2 لوگوں کا سنا ہے کہ وہ میرے جو حلقے میں ہے نا, کہ وہ رمضان میں 3 روزوں میں 1 قرآن پاک کمپلیٹ کرتے ہیں, ایک دن میں 10. ایک دن میں آپ نے دھوڑ لگائی ہے 10 پارے پڑھنے ہیں, تو آواز سیم کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. ایون آپ جو نہیں پڑھ رہے ہو, آپ ہو رہا ریس تو کیا بالکل نہیں ہونی, ریس تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا وہ سب سے زیادہ مناسب ہے. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو پھر تدبر کیسے کریں گے قرآن پہ, یہ بات ہے نا, یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ جب قرآن پہ تدبر کر ہی نہیں سکتے, جب ہم اتنی اسپیڈ میں پڑھیں گے تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ پھر بس ایک اس کو عام بک کی طرح سے بس ایک ریڈنگ چل رہی ہے اس کی نا, تو اس پہ پھر تدبر نہیں کر سکتے نا. تدبر تو اسی صورت اور میں کر سکتے ہیں اب سلو اگر اینڈ کسی سلولی کا گریجولی ختم پڑھیں بھی گے. نہیں ہوا ہے, تھوڑا بیچ ہی میں آ کے اٹک گئے اور رمضان ختم ہو گیا, تو کوئی پچھتانے کی بات نہیں ہوتی ہے, کچھ جی کوئی بات آیا تو نہیں, اتنا جتنا بھی زیادہ آپ ہے پڑھ نا, سکیں. سے کریے بہت زیادہ ہے کہ لوگ اس چیز کو اپنی مطلب مشکل وہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا تو ضروری کرنا ہے نا. خیر دوست قرآن تو ایسے تو آپ اچھی طرح پڑھے تو ہو جاتے ہیں کمپلیٹ, لیکن ہاں یہ والی بات ہے کہ ہر بندہ بہت بہت پراپر تجوید کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو واقعی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو, پھر آپ بہت سلو ہی پڑھا جاتا ہے, وہ اتنی اور وہ جلدی نہیں سلو پڑھ بس سلو اس اور کا اٹک حق کے ادا پڑھنے کا کرنا تو یہی اجر بھی ہے. تو ہو رہا ہے. جی حق اصل میں ادا قرآن کریں کے گے حق میں سے بھی ہے اسی نا, طرح قرآن کہ کی آپ حدود اسے, میں سے بھی یہی ہے. جی بالکل حق ادا کریں کہ اس کو صحیح سے پڑھیں. جی بالکل, اس لیے مجھے جی جی میں تجلیات نبوت میں ابھی میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہے آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا, اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا. اس میں اس سال نہیں لکھا ہوا, یعنی کہ ایک ایسے ہی بات چلی آ رہی ہے کہ رمضان کی بات آ رہی ہے تو آگے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا. صحیح اس صحیح کا مطلب ہے وہی ہے نا کہ رمضان میں کیا. رمضان میں ہی بالکل کروایا اس کا مطلب. جی ٹھیک, اوکے اوکے صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی بات یہاں پہ کرنی ہے؟ کافی ڈیپ ٹاپک تھا دہلی ہم لوگ. کسی اور نے کچھ کہنا ہے, کوئی کنفیوژن یا کوئی پوائنٹ؟ اچھا اصل میں نا اب ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں فجر کا ٹائم پیچھے کب جانا شروع ہوتا ہے. مجھے تو میں سمجھ رہی تھی 22 دسمبر, کیونکہ شارٹیسٹ ڈے آف دا ایئر ہوتا ہے نا, 22 ہوتا ہے یا 21 ہوتا ہے, تو اس کے بعد سے فجر کا ٹائم پیچھے جائے گا. یہ تو ابھی تک آگے ہی جا رہا ہے. تو ابھی ہم لوگ کو نا اصل میں سیشن یہ ختم کرنا پڑے گا 6:33 پہ, کیونکہ ہماری پارٹیسپینٹ ہیں اور ریگولر ہیں, ایوری ڈے آتی ہیں. تو اب ان کی ایک کیونکہ کلاس اس وقت ان کو لینی ہوتی ہے, تو اس لیے ہم لوگ اس سے آگے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. وہ بیچ میں تو 1-2 ہفتے کی چھٹیاں تھیں, اس وجہ سے ہم نے تھوڑا 6:50 تک لے گئے تھے. تو آئی ہوپ تھوڑا فجر کا ٹائم پیچھے جائے تو ہم 6 بجے تو اسٹارٹ کر ہی کس لیں. فرین جی کون سی کتاب, وہ کون سی عربک کی؟ ہاں نہیں وہ کوئی اور پارٹیسپینٹ ہے, وہ ہماری کلاس نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن وہ کیونکہ ریگولر ہوتی ہے نا, اس لیے پھر مجھے صحیح نہیں لگ رہا کہ ان کی اچھا غیر موجودگی میں ہم آگے بھی پڑھیں نا. تو ابھی سیشن کو ادھر اینڈ کر لیتے ہیں. ڈیلی ہم لوگ ایسے 20-25 منٹ انشاءاللہ پڑھ لیں گے, پھر تھوڑا فجر پیچھے جائے تو وہ 40 منٹ کا ریگولر سیشن ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟
چلے اوکے جی، اس کو میں نا ذرا سا دیکھوں گی اور میں کوئی علماء کی ویڈیو پلے کروں کہ یہ جو ہاں ہوتا ہے نا کہ سال میں ایک دفعہ فرین قرآن کو ختم جی فرین جی کنفرم کر لے، فرین مجھے کی نا ابھی بہت اٹکی بہت ہوئی سلو ہے. نہیں میں بہت سلو ہوں اصل میں نا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا مجھے، اور پھر مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ پوری دنیا ختم کر رہی ہے قرآن، مجھ سے ہو ہی نہیں رہا، تو وہ بھی بیک آف دا مائنڈ چلتا ہے اور مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ختم کرنے کے پیچھے بھاگو. اور ادھر حضرت عمر کا سنا تھا کہ وہ سورہ بقرہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے میں جا کے ختم کیا ہے، پھر ہم لوگ قرآن کو پورا پورا ختم. آئی ڈونٹ نو بالکل ہاں وہ یہی تھا نا کہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے اور پھر اپلائی بھی اس کو کرتے تھے، بس یہ نہیں کہ پڑھ لیا لیا اور آگے چلے گئے، لیکن اس کو ریگولر اپلائی بھی کرتے تھے. اس ہے نا، بقرہ میں اتنی شریعت کے احکامات ہیں. یہ والی بات ہے نا. یہ مختلف سنت کی چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ جس سے جو آسان ہو وہ کرے، کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز جس کو سمجھ کے آرام سے لیکن ہم پڑھنا یہ ہے بھی وہ دیکھتے ہیں نا سمجھ کے صحابہ آرام سے کرام جو پڑھ. تھے نا قرآن مطلب جلدی بھی ختم کر لیتے تھے، کچھ جو تھے وہ بہت کم دنوں میں ختم کرتے تھے، ہاں کمپلیٹ کر لیتے تھے. یہ کہاں سے ہاں ثابت، یہ بھی ہر ثابت ہے کیا کہ وہ ہاں نہیں جلدی نہیں ختم فرین یہ تو کیونکہ ہے مجھے نا، پتہ نہیں کیوں. اچھا کیوں پڑھتے تھے نا کیونکہ ان کی ایک تو عربی زبان تھی، ان کو تھوڑی ہماری تجوید کی طرح ہمارے ساتھ اب پرابلم جیسے ہم ہوتی ہیں، ہم تھوڑا بہت مشکل سے اب پڑھ رہے ہوتے دیکھیں ہیں آپ تجوید. کے ہر ایک کی استطاعت پہ ہے نا، جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنا انسان وہ کر سکتا ہے وہ کرے، یہ کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے. دین کو یہی ہے جتنا پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھو، آرام سے پڑھنا ہے آرام سے پڑھو، تیزی سے پڑھنا ہے تیزی سے پڑھ لو، جو تمہارے لیے آسان اللہ نے اس کی زبان پہ جو چیز آسان بنائی ہے وہ کرے، اور دل میں کوئی کوئی تکلیف محسوس نہیں مطلب کوئی کرنی بھی چاہیے. کوئی محروم نہ رہے. ظاہر ہے کوئی اگر اچھا ظاہر عربی ان کی زبان تھی تو وہ اتنا اچھا پڑھ لیتے تھے کہ ایک صحابی تھے نا صحابی کے جو بہت جلدی قرآن مکمل کرتے تھے، میرے خیال سے 3 دن سے بھی شاید کم میں، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں اتنے کم دن میں نہیں مکمل کریں. تو میں اگر کبھی بیشی یہ میں نے اچھا پڑھا ہے جی تو یہ اس کچھ حساب بات سے میں ہے. کیونکہ میں دیکھ چکی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میرے نواسے نے ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا، تو میں نے کہا عبداللہ تم نے کیسے پڑھ لیا؟ امپاسبل، میں سنتی رہوں گی. میں بیٹھ کے سن رہی تھی، وہ اتنا صاف پڑھ رہا تھا میں حیران. صبح سے شام میں نے کہا بس پورا پڑھے قرآن جا ختم کر دیا رہا، میں پورا نے کہا ایک دن میں. ہاں ماشاء اللہ تھرڈ والا بیٹا ہے نا سلمین کا جو، اچھا تو وہ پورا دیکھ کے ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا تھا، لیکن وہ پورا اتنی تیزی سے وہ صحیح پڑھ رہا تھا ماشاء اللہ. عربک بھی اچھا اچھی ہے اس کی، تو اتنے کلیئر الفاظ. میں نے کہا نہیں یہ غلط پڑھ رہا ہوگا، اڑو اڑو کر رہا ہوگا. میں نے کہا سناؤ مجھے. میں بیٹھ گئی اس کے سامنے، میں نے کہا سلمین یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صبح سے لے کے پڑھتا جا رہا، ہر نماز کے بعد ہر کھانے کے بعد لی پڑھتا رات تک اس نے ماشاء اللہ. میں نے کہا یہ اب پھر میں نے ماشاء اللہ تمہیں پھر تو نظر لگا لیکن دی وہ لگتا ہے. بات تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ واقعی میں کہ اگر اس طرح اتنے صحیح سے وہ پڑھ بھی رہا ہے، لیکن میرے خیال سے الاؤڈ نہیں ہے 3 ہاں days سے کم میں نا قرآن ختم کرنا. نہیں وہی تو اب نہیں، اس کے بعد سے نہیں، اس نے اچھا تھک گیا تھا ظاہر سے، حالت ہو گئی تھی اس کی، اسے ایک دن پڑھ کے نا اس نے ایک اپنے دماغ میں بنا لیا تھا کہ مجھے کرنا ہے. اور 12 سال کا تو تھا، کون سی اچھا اتنی اچھا عمر اچھا بھی نہیں تھی، 11-12 سال کا تھا. اب میں نے کہا کہ اب ایسا بھی نہیں ہے، بس اس نے ایک بنا لیا تھا کہ آج مجھے میں نے ختم ٹارگیٹ کرنا ہی بنا لیا کرنا تھا ہے. پورا کرنے. صحیح. ٹارگیٹ بنا لیا. تو میں نے ٹھیک ہے. کہا کہ اچھا تم کیسے پڑھ رہے ہو، دکھاؤ خط پڑھ رہے ہوگے تم. بالکل میں نے چیلنج اس کو دیا تو پڑھ کے اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے. میں اپنے ہاتھ میں سپارہ لیو، پڑھے جا رہا. ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ. اچھا پڑھا تھا اس نے. چلو میرا دل خوش ہو زبردست. گیا کہ میں نے کہا وہی ارے بات ہے، وہ اللہ پڑھ تعالیٰ ہر سکتا ہے ایک کو اس کا الگ الگ مطلب اسکل انسان. سمجھتے ہیں نا واقعی میں. ہاں کچھ وہ کر میں تو لیتے ہیں. امیجن ہی نہیں کر سکتی کہ کبھی، میں نے کہا منیمم 1 ہفتے میں کوئی پڑھے گا، نہیں پڑھ سکتا بالکل بھی، ناممکن چیز. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ صحابہ تو پتہ نہیں ان سے 100 گنا ہاتھ اوپر تھے، ہزاروں گنا، تو وہ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہوں گے؟ وہ تو فٹافٹ پڑھ لیتے ہوں گے. اب مجھے شک نہیں رہے گا، پہلے ہوتا تھا مجھے بھی کیسے کوئی پڑھ لے گا. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، پھر سیشن کو چلو اینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ آپ سب کے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.